الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ترجمہ: اور اس سلیمان نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی، سو وہ کہنے لگے کیا بات ہے، مجھے ہدہد کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو غیر حاضری پر ضرور سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا. یہ میرے پاس کوئی ایسی وجہ بتلاوے جو غیر حاضری کی حقیقت کو ظاہر کرنے والی ہو، یعنی غیر حاضری کا صحیح عذر مجھے بتاوے. سو وہ ہدہد تھوڑی دیر بعد حاضر ہو گیا اور وہ سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا میں نے ایک ایسی بات معلوم کی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں. میں نے ایک عورت کو وہاں دیکھا ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے، اور اس کو ہر طرح کا ضروری سامان ملا ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے. گزشتہ کل اس واقعے کا تھوڑا سا حصہ ہو گیا تھا. یعنی کل بات چل رہی تھی کہ بلقیس کے جو والد ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں، اور بلقیس کی والدہ جنی خاتون. اور یہ اس امت کا واقعہ نہیں ہے، یہ حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے اس وقت کا. اور میں گزشتہ کل واقعہ یہ بھی بتلایا، حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اس عنوان پر ہے کہ انسانوں کا نکاح جناتوں سے ہونا چاہیے یا نہیں. تو اس میں حضرت نے دلائل کے ساتھ لکھے ہیں، لیکن ترجیح اس بات کو دی ہے کہ کفو ضروری ہے، برابری ضروری ہے، انسانوں کا انسانوں کے ساتھ
اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے اسی میں عافیت، اسی میں برکت اور اسی کے اندر تمام تر عافیت چھپی ہوئی ہے۔ باقی جنس کو چھوڑ کر آدمی اپنی ضروریات دوسری شکلوں سے پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں سوائے نقصان کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات آئی تھی کہ رشتہ داری میں کفو اور برابری ضروری ہے نا؟ اسی طرح علم میں، مالداری میں اور سمجھداری میں اللہ میں نے گزشتہ کل یہ بات بتلائی کہ دینداری کو آگے رکھا جائے، مقدم رکھا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر تفسیر میں یہ بات آئی کہ آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے کہ انٹرنیٹ پر شریک حیات کا انتخاب ایک نقصان دینے والا عمل ہے۔ بعض لوگ فیس بک پر اور اسی طرح جتنے بھی انسٹاگرام ہیں، جتنے بھی آلات ہیں، انٹرنیٹ پر شریک حیات تلاش کر رہے ہیں۔ سامنے ظاہری طور پہ نہیں دیکھتے، انٹرنیٹ پر پسند آیا اور دوسری چیزوں پر فیس بک وغیرہ پر کوئی کنٹری کے پسند آئے، ان سے دوستی ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے نکاح وغیرہ کے سارے پروسیس آگے بڑھتے ہیں جو بہت دیر تک چل نہیں پاتے اور جدائیگی کا وغیرہ بہت جلد سننے کو ملتا ہے۔ لہذا یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ خیر، بلقیس کی ماں کے جنی ہونے کا اثر بلقیس پر پڑا، کیونکہ یہ کفو نہیں ہے، برابری نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ بلقیس کے والد انسانوں میں سے ہیں اور بلقیس کی والدہ جنی ماں ہے۔ اب اس کا اثر یہ ہوا کہ بعد تفسیر کی کتابوں میں عجیب و غریب بات لکھی ہوئی ہے کہ قدرتی طور پر بلقیس کے پاؤں کی ایڑی جانوروں جیسی تھی۔ ایڑی جو ہوتی ہے وہ جانوروں جیسی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ الگ الگ، یعنی انسان اور جنات سے یہ لڑکی پیدا ہوئی تو ایسا ممکن بھی ہے اور پوسیبل بھی ہے۔ بعض جانوروں کے پیر میں کھر بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ، ان کے پیروں میں کھر ہوتا ہے۔ بلقیس کے پیر بھی کھر کی طرح تھے، نا کھر ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں کا اختلاف ملاپ ہوا، اب اس سے یہ چیز وجود میں آئی، اس لیے کفو برابری ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے کہ جس کو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، بلقیس کو اللہ تعالیٰ نے لمبے اور گھنے بال عطا فرمائے تھے۔ ماحول کا اثر انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اب ماحول کیا ملا کہ والد انسانوں میں سے اور والدہ جناتیوں میں سے تھی، جنی تھی۔ اب یہ ماحول اتنا اسے اثر کر گیا کہ یہ بجائے ایمان پہ رہتی، اسلام پہ رہتی، یہ مشرکہ اور سورج کی پرستش کرنے والی بن گئی۔ یہ گھر کا ماحول اثر کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں، اس کے ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں، تو پھر وہ بڑا ہونے کے بعد ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ اسے اس کلچر کے حساب سے نصرانی بنا دیتے ہیں، اور ماں باپ اپنے دین پر جو چلنے والے ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، تو پھر اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بلقیس کا بھی اس پر اثر ہوا کہ بلقیس مشرکہ عورت تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی، کافروں کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اسے کفر سیکھنے کو ملا۔ یہ سب کچھ غلط ماحول کا اثر تھا۔ اس سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ جب غلط ماحول ملتا ہے تو انسان ایمان تک سے محروم ہو کر کافر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ماں باپ بھی ایمان والے عطا فرمائے۔ جو ماحول ملا وہ ایمان والا ماحول ملا، ہم کو جو ماحول ملا وہ ایمان والا ماحول ملا۔
انسانوں کو کفر و شرک کا ماحول ملتا ہے تو نعوذ باللہ کافر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سب کو ایمان پر، اسلام پر باقی رکھے، آمین۔ ملکہ بلقیس اور اس کی پارلیمنٹ، باپ کے مرنے کے بعد پورے سبا علاقے کی حکومت اس بلقیس کے ہاتھ میں آئی، یہ سبا کی رانی بنی اور وہاں اس کا راج چلتا تھا۔ اس کی ایک پارلیمنٹ تھی، اس پارلیمنٹ میں 312 بڑے بڑے اراکین ممبر تھے اور ان میں سے ہر ایک کی ماتحتی میں 10,000 لوگ ہوا کرتے تھے۔ کتنے لوگ؟ ہاں 312، اور ہر ایک کی ماتحتی میں انڈر میں 10,000 لوگ۔ بلقیس کا لشکر، بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ بلقیس کے بڑے بڑے لشکر تھے اور بڑے بڑے لشکر کے 12,000 کمانڈر، اور ہر کمانڈر کی ماتحتی میں 1,00,000 سپاہیوں کی آرمی اور فوج ہوا کرتی تھی۔ 1,00,000 تقریباً جوڑا گیا تو 12 لاکھ فوج آرمی اس کی ارد گرد اس کی حفاظت میں رہتی اور ملک سبا کے تحفظ کے لیے رہتی۔ اب ایسی بہترین سیفٹی کے اندر سبا کی رانی بلقیس کا راج چلتا تھا۔ عالی شان محل اور تخت، بلقیس کا ایک بہت بڑا عالی شان اور عجیب و غریب محل تھا۔ وہ اس محل کے تمام دروازوں کو تالا لگاتی اور رات کو چابی اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سویا کرتی تھی۔ یہ پورے اس کا ایک عظیم اور بڑا تخت تھا۔ پرانے زمانے میں بادشاہ لوگ اپنی حکومت چلانے کے لیے شاندار تخت پر بیٹھتے تھے۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور بلقیس کا تخت بہت بڑا تھا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، بلقیس کا تخت بہت بڑا تھا۔ تخت کی مقدار اور سائز، تفسیر کی کتابوں میں روایت آئی ہے کہ اس کا تخت 80 ہاتھ لمبا، یعنی تقریباً 120 فٹ اور 40 ہاتھ چوڑا اور 30 ہاتھ اونچا تھا۔ 120 فٹ لمبا پورا، اتنا لمبا، اور اس کی بناوٹ دیکھیے، یہ تخت سونے یعنی گولڈ کا بنا ہوا تھا پورا۔ لال رنگ کے یاقوت کے پتھر، ہرے ہرے گرین رنگ کے زبردست کے پتھر اور موتی اس کے تخت پر لگے ہوئے تھے۔ نیز اس کے تخت پر 7 روم بھی تھے اور ہر روم کا الگ الگ دروازہ تھا۔ اندازہ لگا کر کتنا اونچا بڑا اور عالی شان اس کا تخت ہوگا۔ یہ بلقیس خود بھی کفر و شرک میں ملوث تھی اور اس کے عوام بھی شرک و کفر میں مبتلا تھی۔ یہ میں نے آپ کو بلقیس کی تھوڑی سی پہچان کرائی، آگے جیسے جیسے قصہ آئے گا اس کا تعارف خود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب یہ بلقیس اب جس کی حکومت میں ہے، یہ الگ حکومت چلا رہی ہے۔ اسی زمانے میں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور دین عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کے ساتھ ساتھ ان کو بادشاہت اور حکومت بھی عطا فرمائی، اور اللہ پاک انسانوں کا بادشاہ، اسی طرح پرند و چرند پر اور زروع زمین پر ہر چیز پر حکومت اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں ہی بلقیس تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سلیمان علیہ السلام جن کو عیسائی لوگ سولومون کہتے ہیں، ان کی قبر بیت المقدس فلسطین میں مسجد اقصی کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی، انسانوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، پرند و جانور اور ہوا پر حکومت، غرض ہر چیز پر آپ کو حکومت تھی۔ ہوا پر بھی آپ کی حکومت تھی، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، جنات آپ کے تابع تھے، ہوا آپ کے تابع اللہ پاک نے کرایا تھا، چرند و پرند بھی آپ کے تابع تھے، اور ان کی زبان
اور بولی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے، پرندوں سے باتیں کرتے تھے، حاضری لیا کرتے تھے۔ اسی میں یہ واقعہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دے رکھی تھی کہ وہ پرندوں اور جانوروں کی بات سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ بات چیت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب مسجد اقصی بنائی تو سفر کر کے مکہ المکرمہ گئے اور وہاں انہوں نے چند دن قیام کیا، اس لیے کہ مکہ ایک ایسی مبارک جگہ ہے جہاں تقریباً اللہ کے تمام نبی بغرض حج پہنچے ہیں اور عمرہ کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حج اور عمرے کی سعادت پر بار بار حاضری کا موقع نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئی، جب آپ مکہ المکرمہ گئے تو آپ نے اللہ کے نبی کی بعثت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ تو آپ مکہ مکرمہ میں روزانہ 5000 اونٹنیاں، 5000 بیل اور 30,000 مینڈے ذبح کر کے لوگوں کو دعوت کرتے اور مکہ کے سرداروں کو جمع کر کے یوں کہتے، یہ وہ برکت والا شہر ہے جہاں اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، جہاں اللہ کے آخری، یہ مکہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کے نبی مبعوث ہوں گے، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اور ان کی صفت یہ ہوگی کہ جتنے ان کے مخالفین ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان پر غالب کر دیں گے، جو نبی کے خلاف آئے گا اللہ ان مخالفین پر نبی کو غلبہ عطا فرمائیں گے اور ان کے مقابلے میں آنے والے ہاریں گے اور اللہ نبی کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ ایک یہ ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو ایسا رعب عطا فرمائیں گے، 1 مہینے کی دوری تک ان کا رعب چلتا ہوگا۔ اس لیے 1 مہینہ دور اگر کافر رہتا اللہ کے نبی کا رعب، ڈر، دبدبہ ہوتا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے ڈرتا تھا۔ یہ پاک وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ حدیث میں آیا ہے اللہ پاک نے اللہ کے نبی کو رعب عطا فرمایا تھا، اس لیے ہر کوئی اللہ کے نبی کے پاس آنے سے تھراتا کانپتا تھا۔ یہ روحانیت اور اللہ کی طرف سے یہ معجزہ اللہ کے نبی کو عطا فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ کے دین پہ جمیں گے، کوئی ان کا ساتھ دے، کوئی ان کا ساتھ نہ دے، کوئی ان کو اچھا بولے، کوئی اللہ کے نبی کو برا بولے، لیکن وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اور وہ اپنے دین کے کاموں میں جمے رہیں گے۔ یہ نشانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مجمع میں حاضر لوگوں نے پوچھا ان کا دین کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دین توحید یعنی ملت ابراہیمی پر چلیں گے، لہذا جو بھی ان کا زمانہ پاوے وہ ان پر ایمان ضرور لاوے، جو بھی ان کا زمانہ پاوے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت بشارت دی اور لوگوں کو ترغیب دلایا جو بھی اللہ کے نبی کا زمانہ پائے ضرور ان کے اوپر ایمان لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا 1000 سال باقی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابھی ان کا کتنا زمانہ باقی ہے آنے کو، تو کہا میرے بعد 1000 سال کا زمانہ باقی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں نے تم کو سنائی وہ تم نے سن لی، اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک تم یہ بات پہنچانا۔ اب یہاں سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ ہر زمانے میں تبلیغ نبیوں کا طرز رہا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، جو دین تم نے مجھ سے لیا ہے اور وہ دوسروں تک کے تم پہنچانا۔ جس طرح یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب میں نے نبی کے آنے کی، آخری نبی آنے کی بشارتیں، آخری نبی جو آئیں گے ان کی نشانیاں اور علامتیں آپ تک کے پہنچائی ہیں، یہ بات آئندہ بھی تم لوگوں تک پہنچانا۔ اب یا جو موجود ہیں وہ غائبین تک پہنچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے فرمایا جو یہاں پر حاضر ہیں وہ غائبین تک کے میرا دین پہنچانا۔ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنا جان اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کے خاطر، اپنا مال اللہ کے نبی کے دین کے لائے ہوئے
دین کے خاطر سارا کچھ لٹا کر چہار دہانگ عالم میں اللہ کے دین کو لے کر صحابہ پہنچے گئے. مراکش کے سمندروں کے کناروں عقبہ ابن نافع پہنچے ہیں. اسی طرح صحابہ دنیا کے کناروں اپنی قبر بنائی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر صحابہ نے دین سیکھا تھا اور یہ دین کو پھیلانے کا عزم کیا تھا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس عزم کو پورا کیا اور سرزمین مکہ المکرمہ، سرزمین مدینہ المنورہ کو خیر آباد کہا اور اللہ کے دین کو لے کر چلے اور دنیا کے کناروں اپنی قبریں بنائی. اللہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے رفع درجات کے فیصلے فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ساری امت کی طرف سے ان دین کے داعیوں کو جزا عطا فرمائے. حضرت سلیمان علیہ السلام مکہ سے یمن کی طرف آئے، مکہ سے اب یمن کی طرف آ رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام حج سے فارغ ہو کر ایک دن صبح مکہ سے روانہ ہوئے اور زوال تک یمن پہنچ گئے. حالانکہ اس زمانے میں مکہ سے یمن جانے میں 1 مہینہ لگتا تھا، 4 اور 5 گھنٹے میں مکہ سے یمن آ گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں پر اڑنے کی طاقت عطا فرمائی تھی، اس لیے ہوا پر اڑ کر زوال تک یمن پہنچ گئے. کیونکہ ہوا پر حکومت تھی، تب تو ہوا کو کہتے لے کر اڑو، تو ہوا ان کو لے کر اڑتی تخت و تاج کے ساتھ. اور سلیمان علیہ السلام جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جایا کرتے. اب وہاں گئے تو یمن کو دیکھا. یمن ایک ایسا علاقہ ہے کہ پورا یمن خوبصورت اور سرسبز و شاداب گرین. آپ دوپہر کا کھانا کھانے اور نماز پڑھنے کے لیے وہاں اترے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو سفر میں نماز کے لیے پانی کی ضرورت پڑی تو طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، اگر وہاں تالاب، جھیل، ندی یا چشمہ ہو تو بہت اچھا، ورنہ کنواں کھود کر پانی نکالا جاتا اور زمین میں پانی کہاں ہے اس کی تحقیق کرنے کے لیے ذمہ داری ہدہد پرندے کی ہوا کرتی تھی. یہ ہدہد پرندہ اب اسی کے بارے میں پڑھا گیا. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. اور سلیمان علیہ السلام دیکھتے ندی نالا رہا تو لا پانی وہاں سے نہیں رہا تو ہدہد پرندے سے کہتے جاؤ پانی کہاں دیکھو، کہاں یہاں پانی ہے. ہدہد پرندے کی صفات اوصاف میں سے آتا ہے جس طرح ہم گلاس میں پانی کو دیکھتے ہیں وہ اس طرح زمین کے اندر کا پانی دیکھتا تھا. ہدہد پرندے کی خاصیت ہے، تفسیر میں لکھا ہے علماء نے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونچ مارتا. اس کی صفت اس کی شکل یہ ہے، اس کے اوپر بھی چونچ رہتی، اس کے نیچے بھی چونچ رہتی. تقریباً 3 انچ کے برابر اس کی چونچ رہتی ہے. میں بھی دیکھا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے. وہ چالاک رہتا ہے، اوپر بھی چونچ رہتی اس کی اور اس کے سر کے اوپر پھول جیسا رہتا ہے، کبھی بند کرتا ہے کبھی کھلتا ہے. پرندہ دیکھے آپ لوگوں میں سے دیکھے نا. ہاں ہم بھی دیہاتوں میں بہت دیکھے بچپن میں، اور معلوم نہیں تھا اتنا کام کا ہے، پکڑتے تھے اسے. بچپن میں بہت چیزیں کچھ کرتے تو یہ بھی کچھ کر لیتے لیکن نہیں ملتا، بہت چالاک. ہاں لیکن اور ایک بات تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے ہدہد اتنا چالاک ہے کہ زمین کا پانی اس طرح دیکھتا ہے جیسا ہم گلاس کے اندر کا پانی دیکھتے ہیں. لیکن کوئی شکاری، یہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اگر کوئی شکاری اگر جال ڈالتا ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا. اس کو پکڑنے کے لیے جال بچھاتے ہیں نا، سڑک وغیرہ ڈالتے ہیں، وہ نظر نہیں آتی، پانی نظر آ جاتا ہے اور اندر کے خزانے وغیرہ اسے نظر آتے ہیں. یہاں اس لیے لکھا ہے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا اپنے بڑے پن کا. ہاں نیچے کا پانی تو دیکھ لے رہے، تمہارے لیے جال بچھا وہ نظر نہیں آ رہا تمہارے کو. علامہ علوسی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس لیے آدمی اپنی تمام تر صلاحیتوں پہ فخر نہیں کر سکتا. کہیں نہ کہیں ہے جو اللہ پاک کمزوری رکھتے ہیں انسان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، ورنہ پھر انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی. پھر آدمی پھر اپنے گن گانے لگتا ہے. اللہ پاک تواضع عطا فرمائے، انکساری عطا فرمائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانی اللہم اجعلنی صبورا، کہ اللہ مجھے حالات کا، اگر حالات آپ کی طرف سے آئے صبر کرنے والا بنا دیجئے. وَجْعَلْنِي شَكُورًا،
اے اللہ آپ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والا بنا دیجئے. اللہم اعنی فی صغیرہ، اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنائیے. وفی اعین الناس کبیرہ، کہ اللہ لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنائیے. کہ انسان اپنے ذات سے اپنے آپ کو کنگ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. نہیں، ہماری تخلیق بہت کمزور ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ شکل دیکھو اللہ پاک کتنی پیاری بناتے ہیں. اس نے اللہ انسان کی تخلیق پر قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اے انسان، تیری پیدائش کا جو ذریعہ بنا ہے، تیری تخلیق جس سے ہوئی ہے وہ ایک ناپاک قطرہ ہے. اگر بدن پر لگے وہ غسل واجب ہے. ایسی تیری تخلیق ہوئی ہے. باقی اس قطرے کو اللہ کتنے پیارے ڈھانچے میں شکل دیتے ہیں، کتنی پیاری صورت بناتے ہیں. پھر ماں باپ کے دل میں محبت ڈالتے ہیں، پھر سرپرستوں کے دل میں محبت ڈالتے ہیں. یہ چہرہ، یہ خوبصورت بدن اللہ کی تخلیق سے پیدا ہوتا ہے. اللہ بناتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالتے ہیں. ورنہ ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں، ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا. علم آئے تو علم سے، اسی طرح اقتدار آئے تو اقتدار سے، حکومت اللہ دے تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہر خوبی کا مالک اللہ ہے اور اپنے بندوں کو اپنے اوصاف میں سے اللہ خوبیاں عطا فرماتا ہے. یہ سب اللہ کی دین ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں حسن ہے، علم ہے، طاقت ہے اور عہدہ ہے، ڈگریاں ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کو آرڈر فرماتے ہیں، دیکھو پانی کہاں ہے. ہدہد جہاں پانی ہوتا وہاں چونچ کے ذریعے نشان کر دیتا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور جنات فوراً اس جگہ کھود کر پانی نکال لیتے. جناتوں کی ٹیم ہوتی تھی ان کے پاس، جناتوں کی ٹیم. ہدہد کہاں ہے؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یمن پہنچے اور آپ کو نماز کے لیے پانی کی ضرورت پڑی تو فرمایا ہدہد کہاں ہے؟ اللہ اسے بولیں گے پانی کہاں ہے، منگائیں گے یہاں ہدہد پکڑا گیا، جو یہاں پکڑا گیا یہاں پکڑا گیا. جب مکہ سے آپ یمن آئے وہاں پر آپ وضو کے لیے پانی مانگا، تب ہدہد کو بلائے، ساتھ میں رہتی تھی ٹیم پوری. ہدہد کو بلا، دیکھو پانی کہاں ہے وہاں پہ کھودیں گے. تو ہدہد نہیں، آپ نے پرندوں کے لشکر کی حاضری لی تاکہ معلوم ہو کہ کون حاضر ہے اور کون غیر حاضر ہے. ہدہد بھی لشکر میں تھا، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام یمن پہنچے تو ہدہد گھومنے کے لیے نکل گیا. اب یہاں پہ یہ بات نہیں ہے، میں بول رہا ہوں وہ گرین پارک نظر آیا کیونکہ یمن بہت ہرا بھرا علاقہ ہے. تو ہدہد چلے گیا. اسکول کی ٹرپ آتی نا گورنمنٹ کی طرف سے گھمانے کے لیے، بیجاپور لے کے جاتے ہیں، اوٹی لے کے جاتے ہیں، بنگلور میسور لے کے جاتے ہیں. اچھا علاقہ دکھا میسور کے جیسا گھومنے کا، تو ان بھی چلے گیا ہدہد پرندہ. تھوڑا گھوم کے آتے ہیں. اتنا اچھا علاقہ دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ مکہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر ہرا بھرا نہیں ہے، ریگستان ہے. یمن آیا، ہرا بھرا علاقہ دیکھا تو گھومنے گیا. حضرت حاضری شروع کر دیے، رجسٹر کھول کے حاضری شروع ہو گئے. بتاؤ بھائی کون کون حاضر ہے؟ ہم غیر حاضر رہتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو تلاش کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. اور ان سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی. وہ سو کہنے لگے کیا بات ہے، مجھے ہدہد کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ حاضری کی اہمیت، اس لیے نظم و نسق کے لیے حاضری بہت ضروری ہے. اور بلا وجہ غیر حاضری بہت بڑا جرم ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے حالات سے باخبر رہتے تھے. جو مسجد میں نظر نہ آتا اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے. حاضری لینا سسٹم کو باقی رکھتا ہے. کون آ رہا کب جا رہا کیا بھی نہیں، ایسے نہیں چلتا. اگر منظم نظام چلانا ہے حاضری کا نظام ہوتا ہے.
ترتیب سے نظام چلتا رہتا ہے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ اکرام کی حاضری لیتے. نماز پڑھنے کے بعد آپ گھوم کے جو بیٹھتے فجر کے بعد, سمجھ میں آتا کون نماز پڑھنے آیا اور کون غیر حاضر ہے, بیمار تو نہیں ہے, سفر میں تو نہیں ہے, کوئی حالات کا شکار تو نہیں ہے. ایک مرتبہ چند احباب کو دیکھا فجر کی نماز میں غائب تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں صاحب نہیں ہے, فلاں صاحب نہیں ہے, فلاں صاحب نہیں ہے, کیوں نہیں آئے فجر میں؟ کہا موجود ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اللہ کے نبی یہ اپنے اپنے گھروں میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میری اپنی مصلی پر ابو بکر کو کھڑا کر دوں اور میں بلال سے کہوں کہ بلال جاؤ جنگل سے لکڑیوں کو جمع کرو اور میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کوئی عذر کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کسی کا گھر مسجد کے قریب ہو اور وہ جماعت کو چھوڑے تو اس کو وہ ثواب اور اجر بھی نہیں ملے. مسجد اگر قریب ہو تو کیا ضرورت ہے, بالکل مسجد قریب ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ حاضری لیتے, اور ہم بھی اپنے ماتحتوں کی حاضری لینا چاہیے. ہم بھی اپنے بچوں پہ نظر رکھنا کہ بچہ ٹیوشن کو جا رہا ہے یا نہیں, اسکول کو بول کے نکلا, اسکول پہنچا یا نہیں پہنچا. اب بعض بچے جاتے ہیں جا کے میں مسجد کو گیا تھا, پوچھنا چاہیے بچے کہاں گئے تھے بیٹا آپ, ابھی نظر نہیں آئے, پوچھنا چاہیے. بچہ مسجد کو بول کر تو گیا لیکن کہ ایسا تو نہیں کہ فرینڈ کی مجلس میں سے آ رہا ہے. اب بعض بچے جاتے ہیں اسکول کو بول کر ایک جگہ دوست رکھتے ہیں, ایک کا گھر بناتے ہیں, کہا بھائی تو سب لوگ اسکول کا بول کے نکلیں گے اور بیاگ وغیرہ بستہ وغیرہ آپ کے پاس رکھیں گے اور گھومتے رہیں گے. نہیں سمجھے. ایک مرتبہ ہم ادھر گئے حمد آباد کے آگے سلام ٹیکڑی سے پہلے وہاں نرسری ہے, اتفاق سے مسجد ابراہیم کے پاس جانے کا موقع ملا. وہاں چند اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ملے. کیوں بھائی تم کالج کیوں نہیں گئے؟ تو جب ان سے تحقیق کرے تو ایک جگہ پر بستے رکھتے ہیں اور جب تک اسکول کا ٹائم رہتا گھومتے رہتے بچے. پھر بعد میں اسکول کی چھٹی ہو گئی تو وہاں سے بستہ لے کے نکلتے ہیں, آٹو والے انکل کو فون لگاتے ہیں انکل ادھر آ جاؤ پھر گھر پہ چھوڑ دو. ہم سمجھ رہے بچہ پڑھ کے آ رہا. اسی لیے حاضری کا نظم و نسق اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ماں باپ تحقیق کرتے رہیں بچے کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, مسجد کو گئے یا نہیں گئے, اس سے حاضری کا ثبوت ملتا ہے. اور آج ہمارے اندر جو بگاڑ آ رہا ہے ہمارے بچوں میں وہی ہے کہ پہلے کے ماں باپ کیئرفل رہتے, چوکنا رہتے, اپنے اولاد کی تحقیق کرتے رہتے. تو ہم بروبر نہیں, میرے والد صاحب میرے کو جاتے ہی فوراً تحقیق ہوتی ہے کہ بچہ آیا یا نہیں آیا, تحقیق کرتے تھے, نظر کرتے تھے, کبھی کبھی وزٹ کر لیا کرتے تھے اچانک کہ بچہ اسکول میں ہے یا نہیں, تو بچے بھی اٹینشن رہتے اور برابر پڑھ کے نکلتے. آج ہم ہماری مارکیٹ کو جا رہے ہیں, جان دے نہیں جان دے, سال میں پڑھیں دے نہیں پڑھیں دے, اساتذہ کے ٹچ میں نہیں, ٹیچر کے ٹچ میں نہیں, سر کے ٹچ میں نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں معلوم پڑتا رپورٹ کن کے ماں باپ ہے, کون بچہ ہے, کیا بھی نہیں. 10 سال پڑھتا ہے بچہ اسکول میں, ماں باپ کا بھی پتہ نہیں رہتا کون ہے. پھر بعد میں 10th کا ایگزام ایسا دیتا ہے سوائے سگنیچر کی کیا بھی نہیں لکھتا ہوں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں نا, کیونکہ میں خود 10th کا ایگزام دیا ہوں. بچے میری کاپی کر رہے ہیں, میں کہا رہے بھائیو مجھے کچھ نہیں آتا, میرے کو کیا لکھ رہے تم, ہاں کچھ بھی نہیں آتا. کہا بھیا تم بہت اچھا لکھ رہے, تمہارے پیپر بتاؤ. کیا پیپر بتائیں گے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, وہی ہے تفسیر سلیمان علیہ السلام کی, ہدہد کی تفسیر لکھ رہا ہوں میں, تم کہاں سے لکھیں گے یہ تفسیر. اللہ جتنے بھی بچے ایگزام دے رہے ہیں سب کو کامیاب فرمائے, ہے نا, PUC کے 10th کے سب کے ایگزام آ رہے ہیں, اللہ سب کو اپنے اپنے امتحانات میں 100% اللہ پاک کامیاب فرمائے. اور ایک بات, حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک جملہ قرآن کریم نے بیان فرمایا, ما علی اللہ اور الہدہد, کیا بات ہے مجھے ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے. ایسا نہیں کہا کہ مجھے ہدہد یہاں نہیں ہے, کہا ہو سکتا ہے موجود ہو اور مجھے نظر نہ آیا ہو. یعنی اپنی کمی کو پیش کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام حاضری لیتے وقت قرآن کریم نے اس پوائنٹ کو بیان کیا. بسا اوقات ہوتا ہے کہ بچے موجود ہوتے ہیں, فلاں بچہ مجھے نظر نہیں آنے حضرت میں موجود ہو,
آپ نے نظر، ہاں میں ادھر نظر نہیں گئی میری، ایسا بولتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ ہدہد لشکر میں موجود تھا لیکن اچانک کسی غائب ہو گیا. ہو بھی سکتا ہے مجمع میں ہو، پرندوں کی صفوں میں ہو اور وہ مجھے نظر نہ آئے. تو اس بات کی طرف قرآن کریم یعنی کوتاہی اور کمی کی نسبت اپنی طرف کی، مجھے ہدہد نظر نہیں آتا، یعنی ممکن ہے کہ وہ موجود ہو لیکن مجھے دکھتا نہ ہو. اللہ تعالی ہم کو بھی یہ خوبی عطا فرماوے کہ ہم غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنی طرف نسبت کرنے والے بنے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاں مجھ سے ہو سکتا ہے چوک ہو گئی. ہم مانتے ہی نہیں. ہم کیا نہیں کرتے؟ اپنی کمی اپنی کوتاہی مانتے نہیں. سلیمان علیہ السلام کا یہ طرز ہے، ہو سکتا موجود ہو مجھے نظر نہ آیا ہو، اپنی کمی کا اقرار کر رہے ہیں. ہمیں بھی جہاں پر ہماری کمی ہو اس کا اقرار کرنا چاہیے، سلنڈر ہونا چاہیے، وہاں پر اپنے آپ کو تابع بنانا چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر فرمانے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ پکی بات ہے وہ غیر حاضر ہے، آپ بادشاہ بھی تھے، اسی لیے فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو غیر حاضری پر ضرور سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا. کیونکہ اب تو غیر حاضر ہے، پکی بات ہو گئی، نظر نہیں آیا، آف سیٹ ہے، سمجھ میں نہیں آیا تو کہا غیر حاضر ہے ضرور سزا دوں گا. یہاں سے بات اس سے معلوم ہوا کہ اولاد اور ماتحت لوگ اس طرح غیر حاضر رہے تو بعد میں ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا سزا دینا چاہیے تاکہ وہ آئندہ چوکنا اور پابند رہے. یہ سبق ملا، حاضری لینا، نظر رکھنا، اور جب کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو وہ سدھر جائیں، اتنا ان کو ڈر رہنا چاہیے. اور سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ قرآن سے ثابت ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق. آگے فرمایا اولَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ایک بات آگے بیان فرمائی، ہاں غیر حاضری پر کوئی صحیح سچی بات کرے گا تو میں معاف کر دوں گا. ہاں غیر حاضر ہے لیکن اگر ایسا کوئی مجبوری تھی، ایسا کوئی واضح کام تھا کہ واقعتاً غیر حاضری کی کوئی صحیح وجہ نظر آئی تو ہم معاف کر دیں گے. کہا غیر حاضر کیوں تھے؟ کہا فلاں کام تھا. ایک اچانک بات یاد آئی، حالانکہ پڑھا میں تو مجھے یہ بات ذہن میں نہیں آئی تھی. ایک مرتبہ ہمارے حضرت آئے تھے، وہ کہنے لگے ایک بچہ آیا، کہا حضرت مجھے چھٹی چاہیے. کہا ٹھیک ہے، کیوں بیٹا چھٹی چاہیے؟ کہا میرے دادی کا انتقال ہو گیا. ارے بالکل بیٹا جانا چاہیے. فوراً چھٹی دی حضرت نے. ایسا کرتے تو کچھ چھٹی دیا، چند دنوں کے بعد وہ نظر نہیں آیا. تو کہا وہ آیا کہ نہیں دادی کا جنازہ وغیرہ پڑھ کے. تو اس کے جو کلاس میٹ تھے، اس کے جو استاد تھے، ان کو معلوم پڑا کہیں چھٹی لے کے گیا ہے. تو کہا بلائے محتمم صاحب، آپ کی کلاس کا بچہ مجھ سے چھٹی لے کے گیا ہے. تو کب آیا یا نہیں آیا؟ کہا کس کی چھٹی لیا ہو؟ کہا اس کے دادی کا انتقال ہوا بول کے درخواست دیا تھا، میں فوراً چھٹی دیا. کہا حضرت یہ درخواست وہ 50 مرتبہ دے چکا ہے، اس کی دادی کو 50 بار مار چکا ہے. کتنی بار؟ 50 بار. ایسا دادی مر گئے بول کے بولتا، جا کے کھیلتا بیٹھتا ہے گھر میں. نہیں سمجھے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. تو حضرت شیخ نے لکھا، ابھی عقل کو آئے تھے، وہ بیان کرے کہ طلبہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ بھی رپورٹ دیتے رہتے، اور وہ تحقیق کرنا چاہیے صحیح میں انتقال ہوا یا نہیں تو یہ اپنی چھٹی کے لیے کتنے لوگوں کو مار ڈالیں گے، حالانکہ وہ زندہ گھومتے رہیں گے دنیا میں. اب بعض بچے بول کے آتے ہیں امی میں مسجد کو جا رہا ہوں تراویح پڑھنے، گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر. ابو جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تراویح پڑھنے جا رہا ہوں. 10 بجے تک نہیں ہوتی، بعد میں معلوم پڑتا ہوں چاچا ہوٹل کے پاس ہے، وہ حالیت بریت کھاتے ٹھہرے. نہیں سمجھے؟ ایسا ہوتا ہے. وہ ڈھابے پہ چلے گئے، یہ ڈھابے پہ چلے گئے. بعض بچے عمرآباد تک چلے جاتے، دور ڈھابے تک جاتے ہیں. تو اس لیے بچوں پر نظر رکھنا چاہیے. واقعتاً یہ تراویح پڑھ رہے ہیں یا تو پھر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، ان پر نظر رکھنا چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کون سی سزا دینے کی دھمکی دی تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے ہدہد کے بال اکھاڑ کر اس پر تار کو لگانے اور پھر دھوپ میں چھوڑ دینے کی دھمکی دی تھی. اس سے کیڑے اس کو پریشان کریں گے اور وہ اپنا دفاع اور بچاؤ نہ کر سکے گا. کہا تجھے سزا دیں گے تیرے پر اکھاڑ کے.
اور سلیمان علیہ السلام کی سزا اندازہ لگاؤ، ایک چھوٹے سے پرندے پر تارکول لگا کر اس کو گرمی میں ڈال دیوے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اور سلیمان علیہ السلام کا مطلب یہ تھا میں ہدہد کو پنجرے میں غیر جنسوں کے ساتھ بند کر دوں گا تاکہ وہ اس کو جیل میں تکلیف دے۔ کہ جو پرندے ہدہد پرندہ ہدہد کے ساتھ رہے گا، کہ دوسروں کے ساتھ، کوے کے ساتھ، اس کے ساتھ اس کو ڈال دوں گا تاکہ اس کو دوسرے پرندے تکلیف دیتے رہے، یہ سزا دوں گا میں، غیر حاضر کی وجہ سے ہی نہیں معلوم پڑی تو۔ یہ دھمکی دی کہ میں اس کو ایک عورت سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانوروں کو ایسی سزا دینا حلال کر دیا تھا۔ اس امت کے لیے بھی اگر کوئی پالتو جانور کام میں سستی کرے تو تعذیب کے لیے بقدر ضرورت مارنے کی اجازت ہے۔ کہ ہدہد کو فیمیل کے پاس جانے نہیں دوں گا، یہ بھی ایک سزا ہے، نہیں سمجھے؟ کہ جاؤ تم میاں بیوی الگ الگ رہو، کیونکہ حاضر رہے آپ۔ ہدہد کی حاضری اور عاجزی، ہدہد زوال کے وقت سے عصر تک غائب رہا۔ کب تک غائب رہا؟ ایک 2-4 گھنٹے گھومنے کی نیت سے نکلا بیچارہ ہی، ظہر سے لے کر عصر تک، پھر حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، سو وہ ہدہد تھوڑی دیر بعد حاضر ہو گیا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا، اپنا سر اٹھایا عاجزی کے طور پر، دم اور دونوں بازو نیچے کر دیے اور زمین پر رکھ دیے اور بالکل تواضع انداز میں کھڑا ہو گیا۔ اس طرح اس نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا ہے، آگے کھڑا ہو گیا کہ ہاں حضرت میں واقعتاً غیر حاضر تھا۔ غلطی کا اقرار کرنے والے کو معاف کرنا چاہیے۔ جب ہدہد پرندے نے آپ کسی نے معذرت کر لی، حضرت میں اپنی ہی سستی اور کاہلی کی وجہ سے مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی، اپنے بچے غلطی کر لیں، اپنے ماتحت غلط کر لیں، اپنے بچیاں غلطی کر لیں تو ہمیں معاف کرنا چاہیے۔ ہاں واقعتاً سرنڈر ہو گئے، معافی مانگ رہے تو انہیں معاف بھی کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماتحتوں کا عذر بھی سننا چاہیے، صرف تانا شاہی نہ چلاوے، بغیر اجازت گیا ہی کیوں۔ جب کوئی سرنڈر ہو گئے تو پھر ان کو معاف کرنے کا حکم ہے۔ یقینی خبر، پھر ہدہد آہستہ سے کہنے لگا فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ اور وہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا میں نے ایک ایسی بات معلوم کی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میں جو یہ 3 گھنٹے غیر حاضر تھا یہ ایسی نہیں تھا، میں ایک پوائنٹ کی بات لایا ہوں تمہارے پاس۔ ہاں ملک سبا کی رانی کا راج دیکھ کے آیا ہوں میں۔ ہاں ہدہد پرندہ بولتا۔ ہاں اس سے ایک بات یاد آ گئی، اس سے یہ بات ہدہد پرندہ کہہ رہا ہے کہ من سبعی بنبعی یقین، سلیمان علیہ السلام تم کو اس کا علم نہیں ہے، تمہارے ارد گرد کیا چل رہا ہے، حالانکہ آپ اسلام کی، ایمان کی، اللہ کی دعوت دے رہے، اور ہمارے پڑوس میں ملک سبا کی رانی بلقیس مشرکہ ہے، اللہ کا انکار کرتی ہے، وہ سورج کی پوجا کرنے والی، اگر تم کو خبر نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو اس بات سے کہ تم کو خبر نہیں ہے، اس سے نقطہ بیان فرمایا علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو معلوم پڑتا کہ بلقیس ہے، سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا وہ باتیں جو اللہ نبیوں کو آگے کی بتا دیتے ہیں اس کی پیشین گوئی بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قیامت تک کے آنے والی جو جو چیزیں تھی اللہ نے بتایا، تو اللہ کے نبی نے بھی ان باتوں کو امت کے سامنے پیش فرمایا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، اور اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ تو پھر اس کے اندر معراج کے سفر میں پھر ام ہانی کے گھر کیوں جانا پڑتا، پھر وہاں سے مسجد اقصی کیوں آتے، وہاں پہ بھی ہے یہاں پر بھی ہے، حاضر و ناظر کا مطلب ہے آپ وہاں بھی ہیں آپ یہاں بھی ہیں۔ پھر جبرائیل کو وہاں جا کر یہاں لے کر آنا کیوں پڑتا، پھر یہاں سے پھر 7 آسمانوں کا سفر کیوں کرایا جاتا، ہر جگہ موجود ہے آپ۔ اس لیے بعض قرآن کریم کے آیات کو غور سے پڑھیں گے، معانی اور مطالب نکلتے ہیں۔
اتنے کہہ رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام آپ کو معلوم نہیں ہے، ملک سبا کی رانی بلقیس اللہ کو نہیں مانتی۔ اب یہ خبر دیا۔ چھوٹوں کی بات بھی سننا چاہیے، بعض موقع چھوٹوں کی بات بھی سننا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کہ اگر صحیح بات بتائے گا تو میں چھوڑوں گا۔ اب اسے بات پتا چلا، ہدہد پرندہ بھی چپ نہیں بیٹھا۔ اب جب ساری ہو گئی، سلنڈر ہو گیا تو معاف کیا۔ معاف ہونے کے بعد کہا کہ حضرت ایسا سا واقعہ ہے، میں ملک سبا کی رانی کو دیکھ کر آیا ہوں، بلقیس کو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی سن لیے، ایسا ہے مجھے معلوم ہی نہیں واقعتاً۔ تو چھوٹوں کی بات بھی سننا چاہیے۔ اور ایک بات، چھوٹوں کی بات کو سننا اور چھوٹوں کی بات کو تحقیق بھی کرنا۔ ہو سکتا بعض لوگ بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، بچنے کے لیے بھی کیا تو کیا گیا تھا تو غیر حاضر، کیا تو کیسا بولنا، اب تحقیق بھی تو کرنا چاہیے، صحیح بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف بھی کیا، اور اس نے جو بات کہی اس کو سنا بھی، اس کو کیا کیا؟ سنا بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سنے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، پرندوں کو بھی یہ علم تھا کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ پرندوں کو بھی یہ علم تھا کہ نبی کو ہر چیز کا علم نہیں ہوتا، عالم الغیب نہیں ہوتے۔ اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ایک خاص علم عطا کیا تھا، پھر بھی ان کے علم کی کمی کا یہ حال ہے کہ ملکہ سبا کے حال سے وہ ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھی یہ عقیدہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورت کی حکومت، وہ پکی خبر کیا ہے؟ آگے فرمایا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، میں نے ایک عورت کو وہاں دیکھا ہے جو ان پر حکومت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہوا میں اڑنے والا ایک چھوٹا سا پرندہ یہ سب خبر دے رہا ہے۔ ہدہد کا انداز بیان بتلا رہا ہے، خود اس کو تعجب ہو رہا کہ ایک عورت کیسے حکومت کر سکتی ہے، جبکہ آج انسانوں کو کوئی تعجب نہیں، عورت حکومت چلانے لگی، عورت حکومت چلانے لگے۔ یہ پچھلی امت کی بات ہے، ہماری شریعت میں عورت کا حکومت کرنا اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسرا قال لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ فارس والوں نے کسرا کی بیٹی کو حکومت سپرد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو کسی عورت کو امیر اور بادشاہ بنا دے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو عورت کو کیا کر دے؟ حاکم بنائے، بادشاہ بنائے۔ اب میں مثال نہیں دیتا، اب جہاں پر کیا معلوم ہے، جتنی بھی جگہ عورتیں ہیں، دیکھو عالم کیا ہو رہا ہے۔ اب پڑوس میں ہوا کہ نہیں، دیکھے کہ نہیں، ہاں ہماری حکومت میں آ کے بیٹھے ہوئے حضرت ابھی سمجھ گئے۔ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں فرق۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عجیب بات کہی، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کو ہر طرح کا ضروری سامان ملا ہے اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ یعنی حکومت، دنیا میں ایک آدمی کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں ملک سبا کی رانی بلقیس کو وہ ہر چیز اللہ نے دیا ہے۔ ہاں کمانڈر ہے، فوج ہے، اسلحہ ہے، بڑا عرش اور تخت ہے اس کا، ہر چیز اللہ نے سہولت کی دے رکھی ہے۔ حضور پرندہ کہہ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگوں، اور ہم کو ہر قسم کی ضروری چیز دی گئی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت، آسمانی علم دیا، اسلام عطا فرمایا اور دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین بھی دیا، دنیا بھی عطا فرمائی، اور بلقیس کو صرف دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ دونوں کی حکومت میں یہ تھا کہ اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ پاک نے دین اور دنیا دونوں دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اور بلقیس کے بعد دین نہیں تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے. حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے اور 53 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. زندگی کے آخری دنوں میں بلقیس کے ساتھ آپ کا نکاح بھی ہوا. بلقیس کے ساتھ آخر دنوں میں ہوا ہے. جیسا آگے آنے والے واقعے میں ایک روایت سے معلوم ہوگا، آگے آئیں گا انشاءاللہ یہ واقعہ. حدود کی کارگزاری، حدود کتنا اچھا بنا بتاؤ، رشتہ لگانے کا ذریعہ بن گیا. آپ سلیمان علیہ السلام کا نکاح کرائے، غیر حاضری کی بھی کتنی اچھی وجہ بنی. بہرحال حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بلقیس کے ملک میں جو کچھ دیکھا اس کی کارگزاری بیان کرنا شروع کی. اس نے کہا وہاں معارب کے علاقے میں ایک عورت ہے، اس عورت کا نام بلقیس ہے. وہ عورت پورے ملک پر حکومت کرتی ہے، اس کو دنیا کی ہر قسم کی نعمتیں دی گئی ہیں. اس کے باوجود اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتی ہے اور شیطان کو گناہوں کے کام اچھے انداز سے دکھلاتا ہے. شیطان ان کو گناہوں کے کام اچھے انداز سے دکھلاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو ان کے برے کام معلوم نہیں ہوتے. ہدایت اور ایمان کے راستے سے دور ہیں. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پرستش کرتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ جو بلقیس سے بھی بڑے عرش کے مالک ہیں اس کی عبادت ان کو کرنی چاہیے. سزا سے بچنے کے لیے چھوٹوں کی عادت، اس لیے کبھی کبھی چھوٹے غلط خبر دیتے ہیں، اس کی تحقیق کرنا چاہیے. ماتحتوں کی بات کا امتحان لینا چاہیے. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تم سچ کہتے ہو یا تم بھی جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولنے والوں میں شامل ہو گئے ہو. اس سے ایک یہ بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے چھوٹے ہمارے ماتحت لوگ کوئی بات کہے تو فوراً مان نہیں لینی چاہیے، تھوڑا امتحان بھی لینا چاہیے یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط بول رہا ہے. مثلا اپنے بچوں کی تحقیق وغیرہ جہاں پر بھی انفارمیشن ملے ان باتوں کی تحقیق کرنا چاہیے. خط کے ذریعے دین کی دعوت نبیوں کا مبارک عمل رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا امتحان لینے کے لیے بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس میں اس کو ایمان کی دعوت دی. اس سے یہ بات سیکھنے کو ملی کہ خط کے ذریعے سے بھی دین کی دعوت دے سکتے ہیں. خط کے ذریعے دین کی دعوت دینا نبیوں کا مبارک طریقہ ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو ایمان کی دعوت خط کے ذریعے دی ہے، ایمان کی دعوت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے ہیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو ایمان کی دعوت کے بہت سارے خطوط لکھے. وہ خطوط چھپے ہوئے موجود ہیں. لوگ اس کو برکت کے طور پر اپنے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ کے بعد جب کچھ اطمینان نصیب ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم و عرب کے باہر کئی بادشاہوں اور امراء کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط روانہ فرمائے. مثلا ان بادشاہوں میں حبشہ کا بادشاہ نجاشی، روم کا بادشاہ ہرقل، فارس ایران کا بادشاہ کسرا، بحرین کا امیر منذر بن ساوا، یمامہ کا امیر حوزہ الحنفی اور عمان کا بادشاہ شامل ہے. بدبختی کا انجام ان بادشاہوں اور امراء کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد خط لے کر پہنچے، کچھ نے تو بہت عزت اور اکرام کا معاملہ پیش فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے اور تحائف دیے، اور بعض لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط نامہ مبارک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے مدینہ اپنے آدمی روانہ فرمائے. ایران کا بادشاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے 2 ٹکڑے کرتا ہے اور اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے مدینہ المنورہ فوجیوں کو روانہ کرتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. اور ایسی ہوا. دین کی دعوت کے لیے انٹرنیٹ کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے. دین کی دعوت کے لیے انٹرنیٹ کا
یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے دین کی بات خطوط کے ذریعے، دین کی بات اگر صحیح معنوں میں کرنا ہو، جیسا مثال کی طور پر واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اگر اللہ کے دین کا کام مقصود ہو تو آج کل کے زمانے میں لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہمارا بھی استعمال ہو رہا ہے، ہمارا بھی لگ چکا ہے، بیان ہمارا بھی آ رہا ہے یوٹیوب پر۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا صحیح استعمال دین کی دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے، اگر ضرورت پڑے تو، جس طرح نبیوں نے کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو یہ اور ایک بات یہ ہے کہ روانگی کی ہدایت اور اس کا ثبوت، جب بھی کوئی آدمی کوئی چیز لے کر جا رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط دیا تو وہاں پر اس کو نصیحت کی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعتیں روانہ فرماتے تو اللہ کے نبی بھی جماعتوں کو روانگی کی ہدایت دیتے تھے کہ آپ جو علاقوں میں جا رہے ہو وہاں پر کیا کرنا ہے۔ جہاد میں صحابہ کرام جاتے، آپ کہتے وہ گاؤں کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، مرد و عورت جو بوڑھے ہیں ان کو نہیں مارنا، جہاد میں جا رہے ہو اس علاقے کے بچوں کو نہیں مارنا، جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں درختوں کو نہیں کاٹنا، وہاں فصلوں کو، کھیتی باڑی کی فصلوں کو نہیں کاٹنا، اور سب سے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دینا اور امن کی دعوت دینا۔ وہ امن سے رہنا چاہ رہے ہیں، اپنے مذہب پر رہنا چاہ رہے ہیں، اور وہ مسلمانوں کو چھیڑنا نہیں چاہ رہے تو پھر ان سے لڑنا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کی یہ عظیم ہدایت ہوتے تھے۔ اب اتنے ہدایت، اس لیے ہم بھی اگر کسی کو کہیں بھیجے کچھ کام کے لیے، بچوں کو ہدایت دینا چاہیے، بیٹا ادب کے ساتھ، سلام اور کلام کے ساتھ اور ادب اور احترام کے ساتھ آپ وہاں جائیں گے۔ جہاں بھی بچوں کو بھیجیں سلام کی تلقین کریں، آداب کی تلقین کریں، اور جو جو کام جس انداز سے کرنا ہے بات اچھی طرح بچوں کو سمجھائیں۔ بعض بچے سمجھتے نہیں، ایسے چلے جاتے ہیں، پھر وہ کام الٹا سیدھا ہوتا ہے۔ اتنا اچھی طرح سمجھا کے، آداب کی رعایت کرا کے، نصیحتیں کر کے بچوں کو بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح یہاں بھی سلیمان علیہ السلام ایک پرندوں کو دین کی دعوت کا خط لے کر بھیج رہے ہیں تو روانہ کرتے وقت اس کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اذهب بکتابی ھذا فألقیہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ اے ہدہد میرا یہ خط لے کر جا اور اس خط کو ان کے پاس ڈال دے، پھر ان کے پاس سے تو ہٹ جا، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سامنے خط پہنچانے کے بعد ٹھہرنا مت، ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے سامنے وہ جو بولنا چاہتے ہیں وہ کھل کے بول نہ سکیں، خط دے کر جگہ کو چھوڑ دینا، ایک جگہ جا کر بیٹھنا، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ صحیح مشورہ کر کے یہ خط کا کیا جواب دیتے ہیں، وہ خط کا کیا ڈیسیزن اور کیا فیصلہ لیتے ہیں پتہ چلے گا۔ ہاں تھوڑی دیر ہٹ جانا، یہ تھی بات۔ ہدہد کا عجیب طریقے سے محل میں داخل ہونا، 7 کمرے تھے اور اس کا بڑا عالی شان تخت تھا، ارد گرد پتہ چلتا ہے کوئی پرندہ پگ نہیں مار سکتا تھا، اتنا سیفٹی کے ساتھ۔ بلقیس کا تخت و تاج تھا، 7 کمرے، اور سب کو چابی مار کے بلقیس اپنے تکیے کے نیچے رکھا کرتی تھی۔ اب جو ہدہد پرندہ روایتوں میں آتا ہے، روشن دان، گھر کے اوپر جو روشنی آنے کے لیے روشن دان کھولتے ہیں، وہ جگہ خالی کھلی تھی اوپر سے، بلقیس اس میں سے جاتا ہے اور روشن دان میں سے انٹر ہوتا ہے کمرے میں جہاں بلقیس آرام کرتی ہے، اس کا تخت و تاج لگا ہوا ہے۔ جب وہ یہ پہنچا تو بلقیس چت لیٹی ہوئی تھی، اس نے اس کے سینے پر خط کو رکھا اور اٹھ کر آ کر بیٹھ گیا، اور وہ روشن دان پر پیر پھیلا کر بیٹھا۔ بلقیس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ سورج نکل گیا، اور سورج نکل کے کافی دیر ہو گئی۔ وہ جب تاخیر سے اٹھی تو ہڑبڑا کر اٹھی، اور جب اس نے خط کو دیکھا ایک دم بالکل پیاک کر کے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اچھے انداز میں پیاک کیا اور خط کو لکھا اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، اور وہ دیکھی تو وہاں نظر نہیں آیا، وہ روشنی نظر نہیں آئی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر سورج کی پوجا کرنے لگی۔ ہدہد پرندے نے سب دیکھا،
روایتوں میں آتا ہے اس دن بلقیس بہت دیر تک اپنے محل میں میٹھی نیند سو رہی. روزانہ اس کی عادت تھی جب سورج نکلتا تھا تو اس کو روشن دان میں سے دیکھتی اور پلنگ سے نیچے اتر کر اس کے سامنے سجدہ کرتی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ سورج نکلنے کے وقت اور سورج ڈوبنے کے وقت عبادت نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً نماز نہیں پڑھنا چاہیے. باقی ذکر، اذکار، تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز منع کیا گیا اس لیے کہ اس وقت میں سورج کی پرستش کرنے والے سورج کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو اس لیے منع فرمایا. اس لیے اشراق پڑھنا ہو سورج نکلنے کے 15 یا 20 منٹ کے بعد پڑھنا چاہیے، اشراق، چاشت وغیرہ. اس طرح عصر کے بعد عصر کی نماز نہیں پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں. باقی عصر کے بعد مغرب کے بیچ میں جو وقت ہے ان میں نفل وغیرہ پڑھنے سے علماء کرام منع کرتے ہیں. ہاں اسی دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. بلقیس کی حیرانگی. لیکن جب آج ہدہد چپکے سے خط رکھ کر اس روشن دان پر چلا گیا اور وہاں اپنے پر پھیلا کر بیٹھ گیا جس کی وجہ سے روشن دان سورج نظر نہیں آیا، اس بلقیس کو پتہ نہیں چلا. سورج طلوع ہو گیا، وہ جلدی جلدی اپنے بستر سے اٹھی اور اس کو پتہ چلا کہ آج تو بہت دیر ہو گئی، سورج بھی نکل گیا. اس نے وہ خط کھولا تو اس کی وجہ سے اس کو بہت حیرانی ہوئی. اور سلیمان علیہ السلام نے وہ خط مہر لگا کر بالکل پیک کر کے روانہ کیا تھا. اور خط کا مضمون خط میں لکھا تھا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین. ترجمہ: یقیناً وہ خط سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور وہ خط اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے لیے ہے جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اس میں یہ لکھا ہے تم میرے مقابلے میں تکبر نہ کرو اور میرے سامنے مسلمان یعنی فرما بردار بن کر چلے آؤ. اتنی مختصر اور اچھی بات اس خط میں لکھی ہوئی تھی. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھوایا اور اسے پیک کیا اور اپنا سکہ مارا، مہر مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خطوط روانہ فرماتے تو آپ بھی اس خط پر مہر مارتے اور آپ کی جو انگوٹھی تھی اس انگوٹھی کے اوپر محمد. اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے اللہ پھر رسول پھر محمد، ایسا لکھا ہوا تھا. محمد پہلے اللہ پھر رسول پھر محمد. نیچے سے پڑھو تو وہ محمد الرسول اللہ بنتا ہے. اس کے بھی بہت سارے نقشے وغیرہ چھپ کر آتے ہیں. تو یہ سنت ہے تو مہر لگانا، سل مارنا تاکہ پتہ چلے یہ کس کی طرف سے آیا ہے. اب جب دیکھا بلقیس نے اس خط کو تو بلقیس فوراً اپنے ماتحتوں کو جمع کرتی ہے، اپنے سپاہیوں کو، اپنے مشیروں کو اور اپنے اراکین کو جمع کرتی ہے اور مشورہ کرتی ہے. اور بلقیس کی زبان سے خط کی تعریف نکلتی ہے. بلقیس کیا کہتی ہے؟ وہ خط کی تعریف کرتی ہے. یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. ترجمہ: اے میری کمیٹی کے ممبروں، میرے پاس ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے. بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کی تعریف فرمائی، خط کی تعریف فرمائی. اس لیے مرد احباب جس کو ذمہ داری وغیرہ رہتی ہے وہ چاندی کا وغیرہ کا ایسا کچھ مہر وغیرہ اپنے نام کا بنا کے استعمال کرنے کی، اس میں کتاب الکریم کہنے کی حکمت ہے. بلقیس کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کو کتاب الکریم یعنی عزت والا خط کہنے کی بہت ساری وجوہات مفسرین نے لکھی ہے. نمبر 1، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، لہذا ان کی طرف سے آیا ہوا خط عزت والا اور برکت والا ہی ہو سکتا ہے. نمبر 2، ہدہد نے یہ خط عجیب و غریب طریقے سے بلقیس کی چھاتی پر رکھ دیا تھا، اس کی بنیاد پر کتاب الکریم کہا گیا ہے. نمبر 3، خط میں اسلام کی دعوت تھی اس لیے یہ عزت والا خط بن گیا. نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے یہ خط عزت والا اور شرف والا بن گیا. اسی طرح اس میں جو مضمون لکھا ہوا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا، اس لیے عزت والا خط کہا گیا. خط پر مہر لگانا یہ بھی نبیوں کی سنتوں میں سے ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتِمِ ثَلَاثُ أَسْطِرِ مُحَمَّدٍ
सतरुन व रसूल सतरुन वल्लाहु सतरुन। तर्जमा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी पर 3 सतरें बनी हुई थी, एक सतर में मोहम्मद, दूसरी सतर में रसूल और तीसरी सतर में अल्लाह लिखा हुआ था। उस अंगूठी को फोटो भी छपे हुए मिलते हैं और लोग बरकत के तौर पर उसको भी अपने घरों में लगाते हैं। इसी तरह ये बात बतलाई गई कि जिसको भी दावत नामा दे उसके अंदर नरमी के साथ दीन की दावत देना चाहिए। दीन की बात दो तो नरमी के साथ, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। यानी दीन की बात नरमी के साथ करना चाहिए। हमारे घर में दीन का काम करें हिकमत के साथ, नरमी के साथ, मौइज़त के साथ और खुश उसलूबी के साथ। अगर हमारे घर में बेनमाजी हैं, उनको नमाज की दावत दे रहे हैं, नमाज के फ़ज़ाइल बयान करो, नमाज के फ़ायदे बयान करो। एक अच्छा आदमी के रोज़ा नहीं रखता घर में, तो रोज़े के फ़ज़ाइल बयान करो। रोज़े से अल्लाह राज़ी होते हैं, अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं और रोज़े का बदला अल्लाह खुद अता फरमाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला बाबुर रैयान, जो रोज़ादारों के लिए जन्नत में दरवाज़ा बनाया गया है, उस खास दरवाजे से अल्लाह रोज़ादारों को जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। और बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। अल्लाह बीमारियों से, कैंसर से, अलग अलग बीमारियों से अल्लाह बचाते हैं। जिस्मानी रूहानी फ़ायदे हैं, अल्लाह राज़ी होते हैं और रोज़ा रखने से रमज़ान की कदरदानों में अल्लाह शुमार फरमाते। तो बयान करो, फ़ज़ाइल बयान करना चाहिए, फ़ायदे बयान करो। तहज्जुद पढ़ाना है किसी से, तहज्जुद के फ़ज़ाइल बयान करो। ये सालिहीन का तरीक़ा है, नेक लोगों का तरीक़ा है। फ़ज़ाइल हिकमत के साथ बोलेंगे, इंशाअल्लाह बच्चे भी सुनेंगे, शोहर भी सुनेंगे, माँ बाप भी सुनेंगे। तो आप मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ख़वातीन की मेहनत रंग लाती है। घर में मेरे शोहर दीनदार बने, मेरे माँ बाप दीनदार बने, मेरे बच्चे दीनदार बने। प्यार के साथ उठाना, मोहब्बत के साथ उठाना, पीठ पीछे इनके लिए दुआएं करना, अल्लाह के सामने रोना, अल्लाह मेरा घर का माहौल बेदीन है, मेरा घर का माहौल अल्लाह बेनमाजी वाला है। अल्लाह सब लोग नमाज पढ़ने वाले बने, सब लोग अल्लाह का जिक्र करने वाले बने, सब लोग मस्जिद में जाने वाले बने। हमारे घर में रोज़ा हो, हमारे छत के नीचे तिलावत हो, हमारे घर के अंदर कुरान के हल्के लगे, हमारे घर के अंदर तालीम के हल्के लगे, हमारे घर के अंदर हलाल हराम के मसाइल का हल्के लगे। हम दुआएं करना चाहिए, दुआ करेंगे, मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह घर का माहौल दीनदार बनेगा। इसलिए दावत तो घर के अंदर नरमी के साथ, हिकमत के साथ दिन की दावत देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यार और मोहब्बत और हिकमत के साथ दिन की दावत दे रहे हैं। उसमें क्या भी नहीं, अल्लाह की बात बतलाई, अल्लाह के रसूलों की बात बतलाई गई। इसलिए मुख्तसर ये है कि जो भी और मैसेज करना है किसी को, है ना, व्हाट्सएप के ज़रिए, इसी तरह खुतूत के ज़रिए, अपने मुहर्रमात में से किसी को कोई बात करना है, मिसाल के तौर पर किसी बाजी को आप बुलाना चाह रहे, तफसीर में बुलाना चाह रहे, उसके फ़ज़ाइल बयान करो कि हम भी यहाँ पर जाते हैं। अगर उनसे बात होती है प्यार वाली, मोहब्बत वाली बात करके उनको दीन की तरफ राग़िब देना। बताने का मतलब ये है कि दाई को बहुत नरम दिल होना चाहिए, बहुत उसलूब के साथ काम करना चाहिए और फीडबैक अगर बुरा मिले तो बर्दाश्त करना चाहिए। बाद लोग दिन की मेहनत करने वालों को मैं नहीं आता, मैं नहीं पढ़ता, फुला अल्फाज में बोलते हैं। आपको मेरे लोग मेरी दिन की और मेरी दीनदारी की क्या पड़ी हुई है। हम बर्दाश्त करना चाहिए, प्यार और हिकमत के साथ दिन की दावत देना चाहिए। और अगर हमारी ही जिस तरह दिन की दावतों को चलाने में मर्द अहबाब मर्दों में, ख़वातीन हज़रात ख़वातीन में अगर कोई दिन का काम कर रहे हैं और ख़वातीन को इसी तरह मैसेज के ज़रिए कोई दिन की दावत देना चाह रहे हैं अच्छे उसलूब के साथ, इसी तरह बिस्मिल्लाह के ज़रिए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करना चाहिए। बिस्मिल्लाह लिखने की इजाज़त है ख़त पर, लेकिन उसकी बेएहतरामी नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ पर ऐसा लगे कि ये ख़त की बेएहतरामी होगी वहाँ बिस्मिल्लाह लिखना नहीं चाहिए, ज़बान से पढ़कर ख़त लिखना चाहिए बस। अब ये रोखे वगैरह पर भी बिस्मिल्लाह छापते हैं। अब वो मेरे दिल में ये बात आई को कौन भी फेंक ही देता, उसे हर जगह फेंक देते हैं उसे। 95%। हाँ, 95% कौन रखता। अब कह एक बार लोग तो इतने अच्छे लाते हैं तो भी नहीं रखता। एक साहब तो खाली 800-900 का एक रोखा ला के दी, उसको रखना मेरा दिल बोला, इतना वो
یہ تھا بہت ہاں خوبصورت بھی تھا، بتھائی بھی تھا، اس کے سجایا ہوا بھی بہت تھا. تو اگر کچھ تو کچھ کام آئے گا میرے 2-3 کیا بھی نوٹ اگر لکھنا رہا تو اس پہ لکھتے بیٹھوں گا. چپ بہت اچھا دکھ رہا ہو، وہ بھی نہیں رہا، بچے لے کے پھاڑ دیے میرے اسے. میں کہا بہت اچھا کرے. تو اس کے اوپر بسم اللہ وغیرہ کا جو سکہ رہتا ہے وہ سلور کلر میں گولڈ کلر میں چپکا کے رکھتے ہیں. اب وہ اس سے بے احترامی ہوتی ہے. بہرحال جہاں احترام پامال ہوتا ہو وہاں خط پر بسم اللہ لکھنے سے منع کیا گیا ہے. ہاں اگر جہاں پر اچھے طریقے سے خطوط رکھے جاتے ہوں، احترام کیا جاتا ہو، اس خط پر بسم اللہ لکھنا چاہیے. ہم بھی خط لکھیں تو اللہ کے نام سے شروع کریں اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر خط کا مقصد بیان کریں کہ خط لکھنے کا یہ ارادہ ہے اور یہ وجہ ہے. اور اسی طرح ہر کام بسم اللہ سے کرنا چاہیے. ہم جو بھی کام کریں، سونا، کھانا پینا، کھانا بنانا، جو بھی کام کریں ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. خط میں مختصر بات یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورے خط میں بس ایک ہی بات لکھی ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. جو بات دی ہے وہ یہ اسلام کی بات پہنچائی ہے بلقیس تک کے. بلقیس تو میرے مقابلے میں دادا گیری مت کرنا. میرے مقابلے میں بھی بادشاہ ہوں اور اللہ نے مجھے انسانوں اور جناتوں پہ حکومت دیا. میرے بارے میں دادا گیری مت کرنا، میرے مقابلے میں گھمنڈ مت کرنا. میں جب تم کو خط دے رہا ہوں گھمنڈ مت کرنا. اور تیسری بات، مسلمان بن کر، فرما بردار بن کر، اطاعت کرنے والی بن کر آ جانا. بس اتنا چھوٹا سا خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا. بقیہ قصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس کا دوسرا پارٹ ہے انشاءاللہ کل اس کو بیان کریں گے اور اس میں اس واقعے کو مکمل فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے جتنی بھی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. اور اللہ پاک ہمارے رمضان کے روزوں کو، تراویح کو بے انتہا قبول فرمائے. جس طرح یہ پہلا عشرہ بھی چل رہا ہے، پہلا عشرے کے بھی فضائل وغیرہ انشاءاللہ بیان ہوں گے. اس کو بند کرو پھر دیکھتے ہیں.